قدرت کا نظام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ اپنا کمرہ بند کر کے باہر چلے جائیں اور چند ماہ کے بعد واپس آ کر اسے کھولیں تو ہر طرف اب اتنی گرد پڑی ہوئی ہوگی کہ جب تک آپ اسے صاف نہ کر لیں آپ اس کمرے میں بیٹھنا پسند نہ کریں گے۔ تیز ہوا کے ساتھ جب گرد اٹھتی ہے تو آدمی سخت پریشان ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ کب یہ گرد کی آفت اس سے دور ہو جائے، لیکن گرد کیا ہے؟ یہ زمین کے اوپری سطح کی وہ ذخیرہ زرخیز مٹی ہے جس سے ہر قسم کی سبزیاں، پھل اور غلے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر زمین کی سطح پر یہ مٹی نہ ہو تو زمین پر زندگی گزارنا آدمی کے لیے ناممکن ہو جائے۔ پھر یہی گرد ہے جو فضا میں کثافت پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے پانی کے بخارات بادل کی صورت اختیار کرتے ہیں اور بوند بوند کر کے زمین پر برستے ہیں۔ زمین کی اوپری فضا میں گرد نہ ہو تو بارش کا عمل ختم ہو جائے۔ سورج نکلنے اور ڈوبنے کے وقت یہ رنگین شفق آسمان کے کنارے پر دکھائی دیتی ہے، وہ بھی فضا میں اسی گرد کی موجودگی کی وجہ سے ہے۔ گرد ہمارے لیے ایک مفید مادہ بھی ہے اور ہماری دنیا کو خوش منظر بنانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ ایک سادہ سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں کس طرح خدا نے ناخوشگوار چیزوں کے ساتھ خوشگوار چیزیں رکھی ہیں۔ جس طرح پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، اسی طرح زندگی میں پسندیدہ چیزوں کے ساتھ ناپسندیدہ چیزوں کا جوڑا بھی لگا ہوتا ہے۔ اگر اب جبکہ خود قدرت نے پھول اور کانٹے کو ایک ساتھ پیدا کیا ہے تو ہمارے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ نباہ کی صورت پیدا کریں۔ موجودہ دنیا میں اس کے سوا کچھ اور ہونا ممکن نہیں۔ دوسروں کی شکایت کرنا صرف اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ یہ دنیا ایک ڈنگ پر بنی ہوئی ہے کہ یہاں لازماً شکایت کے مواقع آئیں گے۔ عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو بھول جائے، وہ شکایات کو نظر انداز کر کے اپنے مقصد کی طرف اپنا سفر جاری رکھے۔ شکایات کرنے سے انسان کا رشتہ مضبوط نہیں کمزور ہوتا ہے۔ سو ایسا کیجیے کہ جس سے گلہ شکوہ ہے اسے خود ہی کلیئر کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر نہیں ہو رہا تو اللہ سے دعا کیجیے اور اپنے معاملات کو سیٹ کیجیے۔ برداشت کرنا سیکھیں۔ برداشت کرنے سے رشتوں میں جو ہے توازن برقرار ہو جاتا ہے اور انسان خوشی سے ایک دوسرے کی بات کو برداشت کر لیتا ہے۔ بھول جائیے اگلا انسان بھی انسان ہے اور آپ بھی انسان ہیں۔ اگلا انسان اگر آپ سے اوپر درجے پہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ معاملہ، وہ حساب، وہ جواب وہ آخرت میں ہو جائے گا۔ اس دنیا میں آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا، اور جب آپ اس دنیا میں یہ سب کچھ برداشت کریں گے تو آخرت ہمیں خود بخود مل جائے گی، اچھے سے ملے گی۔ یہی تو عمل ہے کہ اس دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر آزمائش نہ ہوتی تو جنت کیسے ملتی؟ ہم اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو آزماتے کہ یہ بندہ میرے لیے کتنا مخلص ہے؟ مخلص بننا پڑتا ہے تو جنت ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔